قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ انیس سے بے کساں چارہ سازدہ درد مندہ مکین گنبد خضرا تاجدار انبیاء جان کائنات ایمان کائنات روح کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ کرم پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بابرکات میں کچھ شعر استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی نے فرمائے، میں انہی شعر کو اپنا سرنامہ عنوان بناتا ہوں۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں یعنی جنت کے جو باغ ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ مدح خانے اہل بیت کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب مدح خانے اہل بیت ہیں، اور انشاءاللہ باغ جنت کے ہم حقدار بھی۔ ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے ہیں۔ اللہ اللہ کیسی عقیدت کا شعر ہے، کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اور ایک شعر ہے جس پہ میں علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ 10 محرم کو جو قیامت صغریٰ آقا کی آل پر کربلا میں اتری، آپ اس شعر سے اس واقعی کی، اس حادثے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں جو استاد زمن نے کہہ دیا۔ ایک شعر پہ بڑی اونچی بات کہہ دی، کیا کہتے ہیں؟ باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا۔ اللہ کہتے ہیں کربلا کا وہ میدان ہے کہ جس میں خود آقا جنت چھوڑ کے چلے آئے، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ اور یہ شعر جو حاصل کلام شعر ہے، کہتے ہیں حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے۔ اللہ حوریں بے پردہ، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ اور اس شعر پر توجہ کریں، اس کے بعد گفتگو۔ کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ عقیدے کا شعر، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا۔ اسی سے لگتا ہوا قلندر لاہوری کا 3 شعر، اس کے بعد گفتگو۔ کہتے ہیں ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور آج میرے امام کو مجبور کہنے والوں آؤ، قلندر لاہوری کہتے ہیں حسین ابن علی
کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، یہ شام غریبہ کا نقشہ ہے، کہتے ہیں کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ مدینہ کس کے لیے چھوڑا امام نے؟ ذرا سوچو تو سوچو، وہ مدینہ جو کائنات عالم کی راجدھانی ہے، جو قلب مومن کا قرار ہے، کون سی آنکھ ہے جو یاد مدینہ میں تڑپتی نہ ہو؟ استاد زمن کہتے ہیں، شعر سن، حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، یہ محبوب کا شہر ہے۔ کتنا پیارا شعر ہے، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، یہی مدینہ منورہ ہے کہ محدث اعظم ہند نے کہا، موت آئے تو درے پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سی زمیں ہو شہ سمنا کے قریب۔ یہی مدینہ منورہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے امام نے کہا بریلی سے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جس آقا کے شہر محترم میں فرشتے پہرا دیتے ہو، جہاں جبریل پاسبانی کرتے ہو، وہاں آقا حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا قلب ناز پر گزرا ہوگا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جس وقت آپ سرکار کے روضہ انور پر آئے ہیں سلام ودا پیش کرنے کے لیے، اور جن الفاظ میں آپ نے واردات دل کو پیش کیا، یا رسول اللہ، آپ کا وہ شہزادہ جسے آپ نے دوش ناظرین کی سواری عطا کیا، جس کے لیے جبریل جوڑے لایا کرتے تھے، آج آپ کے دین کی بقا کے لیے کربلا جا رہا ہے۔ غم اس کا نہیں کہ مجھ پر کیا ہونے والا ہے، صرف غم اس کا ہے کہ آپ کی جو بیٹیاں میرے دامن میں ہیں، جب کربلا ان پر خاک اڑائے تو حسین صبر و استقامت کی چٹان بن کے اس منظر کا مشاہدہ کر سکے۔ قبر مصطفیٰ سے جواب آتا ہے، جواب ہی نہیں آتا بلکہ آقا خود تشریف لاتے ہیں، اور وہ آقا کیوں نہ تشریف لائیں؟ امتی پکار لے تو میرے امام کہتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بوسیری نے اسکندریہ سے پکارا تھا تو سرکار چلے آئے، جناب بوسیری کے لیے سرکار اسکندریہ آئیں، امام اہل سنت کے لیے بریلی تشریف لائیں، امتی پکارے تو سرکار کرم فرمائیں۔ اور جب جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں، جب وہ نواسا آ رہا ہو جو نانا کے دل کا قرار ہو، روایات بتاتی ہیں کہ سرکار قبر انور سے تشریف لائے اور سرکار نے سر انور کو گود میں لے لیا، اور آقا نے دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر و اجر کا فرما۔ کون زبان ہے جو اس داستان کو بیان کر سکتی ہے، یا کون سی سماعت ہے جو اسے سن سکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ مصائب کربلا صرف 10% ہے جو پوری دنیا سنتی اور سناتی ہے، 90% ایسے ہیں جس پہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اسی لیے تو استاد زمن نے کہا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہر قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ جب آقا امام کربلا پہنچتے ہیں، واقعات کا تو چونکہ موقع ہے نہیں، طویل دورانیہ چل رہا ہے پروگرام کا، بس جیسے تیسے گفتگو ہو جائے اور ثناخان اہل بیت میں نام درج ہو جائے، بس آپ سن لیں۔ سرکار کے جو جانصاب تھے میدان کربلا میں، اس میں آپ کو 72 یا بروایت دیگر 82 نفوس قدسیہ بتائے جاتے ہیں، لیکن اس میں ایسے ایسے لوگ تھے پیارے کہ جن کی نظیر دنیا نہیں پیش کر سکتی، نہ صبح قیامت تک۔ آج ہم کھچڑی کی نیاز پیش کرتے ہیں، سبیلیں سرکار کے نام پہ پیش کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ محفلیں لگاتے ہیں، لیکن کربلا میں سروں کی نیازیں پیش کی گئی ہیں۔ قدم امام پر 72 سروں کی نیازیں پیش کی ہے جانثاروں نے۔ میں ایک نام لینے جا رہا ہوں، حضرت حبیب ابن مظاہر۔ یہ وہ سرکار کے چاہنے والے ہیں کہ ابھی تک تو آپ نے بچوں کی شہادت
शहादतें सुनी होंगी, जांबाजों की शहादतें सुनी होंगी, लेकिन आपकी उम्र 85 साल के करीब थी, कमर झुक चुकी थी। बारगाहे ताजदारे करबला में आते हैं, कहते हैं सरकार मुझे रन में जाने की इजाजत दीजिए, गुलाम के होते हुए आका मैदान में जाए, ये गवारा नहीं है। इमाम आली मकाम उन्हें सीने से लगाते हैं, ऐ चचा जान आप मेरे वालिद की उम्र के हैं, आप मेरे चचा की उम्र के हैं, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं सरकार याद करें, एक दिन मदीने मुनव्वरा में आप बच्चों के साथ खेल रहे थे, मैं भी वहीं पे खड़ा था कि इतने में ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाहे इंतखाब ने मुझे बुलाया, कहा हबीब को बुलाओ। सरकार फरमाते हैं कि हबीब को बुला के लाओ। जब जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर को लाया गया तो सरकार ने उनकी पेशानी को चूमा और सीने मुबारक से लगाया। जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में सरकार ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं हबीब से राजी हूँ, तू भी हबीब से राजी हो जा। जनाबे हबीब कहते हैं कि जब मुझे सरकार ने बुलाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जनाबे हबीब के अंदर कौन सी ऐसी खूबी है कि इन तमाम बच्चों में हबीब को सरकार आपने बुलाया और सीने मुबारक से लगाया, इन्हें दुआएं सरकार ने अता फरमाई। तो जनाबे हबीब कहते हैं जिस वक्त सहाबा ने सरकार से सवाल किया तो आका ने ये फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि जब मेरा हुसैन दौड़ता है तो हुसैन के कदमों के नीचे की मिट्टी हबीब अपने चेहरे पे लगा रहा है, हबीब अपने चेहरे पे मल रहा है, तो मैं क्यों ना हबीब को दुआ दूं जो हुसैन से मोहब्बत करे। तो अब आपको पता चल गया कि आका हुसैन से मोहब्बत करने से मदीने वाले आका खुश होते हैं। अभी आपने सुना ना सरकार ने फरमाया कि हुसैन पाक की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। सरकार फरमाते हैं जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे की, और जिसने मुझसे की उसने अल्लाह से की। तो सरकार ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को दुआ दी थी। उन्होंने कहा सरकार मुझे कदमों की मिट्टी मिली थी, आज कदमों में जगह चाहिए, आज कदमों में अबदी नींद सोना चाहता हूँ। सरकार ने इजाजत दे दिया, झुकी कमर के साथ करबला में जाते हैं और जामे शहादत पीते हैं। ये कौन है? ज़हीर बिन क़य्यिन है। ये कौन है? हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी है। ये कौन है? ये खानदान नबूवत के वो जानसार हैं कि अल्लाहु अकबर, मैदान करबला में इतने हंसते हुए जा रहे थे कि मौत भी हैरान थी करबला के शहीदों को देख करके। उस्ताद ज़मन कहते थे हूरें करती थी और साले शहादत का सिगार खूब रूदुला बना था। हर जवाने अहले बैत जब जाता था मैदान करबला में तो आलम ये होता था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं जनाब मुस्लिम बिन औसजा की शहादत दिखा के अपने मौजू के नतीजे पर आ रहा हूँ। हजरत मुस्लिम बिन औसजा जब रन में जाते हैं और जब आपकी शहादत का वक्त करीब आता है, रूह लबों पर है, तो आपने कहा ये बताओ ताजदारे करबला कहाँ है। देखिए मौत के आलम में इस्तराब होता है, मौत के आलम में तकलीफ होती है, आदमी को कुछ याद नहीं रहता है। मगर देखो करबला के शहीद कहते हैं, हजरत मुस्लिम बिन औसजा कहते हैं ये बताओ कि ताजदारे करबला कहाँ है। किसी ने कहा कि सरकार वहाँ खेमे अतहर के पास खड़े हैं। जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने देखा कि अगर मैं वहाँ तक जाऊंगा तो रूह हमारे जिस्म का साथ छोड़ देगी, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। और तमन्ना ये थी कि मेरी जान निकले तो सरकार के कदमों में निकले, मेरी रूह निकले तो सरकार का गौश हो बकौले बेदम वारसी, गर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, और जान ही दे दी जिगर ने आज पाए नाज पर, उम्र भर की बेकरारी को करारा ही गया। जनाब मुस्लिम बिन औसजा गिर पड़े हैं करबला की रेत पर और चलना चाहते हैं तो चल नहीं पा रहे हैं, घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इतने में क्या देखते हैं कि जिस आका के कदमों पे जान देने जा रहे हैं वो आका खुद तशरीफ ला रहे हैं। और यही तो रिश्ते मोहब्बत होता है। मेरे इमाम कहते हैं कि मिट न जाए जो आका तो बंदा क्या है, और बेखबर हो जो गुलामों से तो आका क्या है। सरकार तशरीफ लाए और जनाब मुस्लिम
مسلم کے سر کو سرکار نے اپنے آغوش میں لے لیا. جیسے ہی آغوش میں لیا ہے جناب مسلم کے روسجا کی آنکھیں کھلی اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اور یہی تو کہا تھا اقبال نے, نشان مرد مومن بات گویم چو مر گاید تبسم بر لب اوست. مومن کی یہی تو علامت ہے کہ جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جاتی ہے, چونکہ لقائے یار کی گھڑی قریب آتی ہے, وصل محبوب ہونے جا رہا ہے. جناب مسلم مسکرانے لگتے ہیں اور روح اپنے منزل کو لوٹ جاتی ہے. اتنے میں جناب مسلم کا, اتنے میں آقا حسین کا دیکھتے ہیں, دو ننھے بچے جا رہے تھے میدان کربلا میں. انہیں بلایا گیا اور ابھی چھوٹی سی عمر ہے, ننھی تلواریں حمائل کیے ہوئے ہیں. سرکار نے پوچھا ہے شہزادوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور آپ کی عظمت پہ قربان ہونے جا رہے ہیں. کہا یہ بتاؤ تمہارے والد کون ہیں, تمہاری والدہ کون ہیں؟ تو دونوں بچوں نے جواب دیا حضور یہ جو لاش آپ کے زانوی مبارک پر رکھی ہے یہ میرے والد ہے, اور وہ خیمے کے پاس کھڑی میری ماں ہے. وہ دعا کر رہی ہے ہاتھ پھیلا کے, اے اللہ تو نے شہید کی بیوی بنایا تو اب شہید کی ماں بھی بنا دے. چنانچہ سرکار امام علی مقام نے پیشانی کو چوما, کہا جاؤ اللہ تمہاری اس قربانی کو قبول فرمائے. لیکن ان بچوں نے کہا سرکار نہیں, جب تک ہم آپ کی عظمت پہ نثار نہیں ہو جائیں گے ہم پلٹنے والے نہیں. عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں بچے میدان کربلا میں جا رہے ہیں, اور کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا بدبخت انسان ہے جس کے بارے میں سرکار نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ یہ کوڑھی کتا ہوگا جو میرے اہل بیت کے خون میں اپنا منہ ڈبوئے گا. یہ کوڑھی کتا جانتے ہو کون ہے؟ یہ شمر ذل جوشن ہے. یہ وہ خبیث ہے کہ جو سارے لشکریوں کو اکساتا تھا اور اجتماعی حملے کرواتا تھا. یہی ظالم فوراً وہاں حملے کرواتا ہے. اور ذرا دیکھیں چشم تصور میں ڈوبیں, ان دونوں بچوں کے سروں کو کاٹ کر کے شمر نے اس ماں کی آغوش میں پھینک دیا, ماں کی جھولی میں پھینک دیا. اللہ اللہ, وہ دختران ملت ہیں کہ جنہوں نے اپنے آغوش سے پورا دین پالا ہے. ان کے قدموں کی خاک بھی مل جائے تو ہم گنہگاروں کی نجات ہو جائے. اس ماں کے آغوش میں وہ سر پہنچے ہیں اور کہا یہ لے تیری دعا قبول ہو گئی. مگر اس ماں کی ہمت کو سلام, اس ماں کے جگر کو سلام. اپنے بچوں کے سروں کو چومتی نہیں ہے بلکہ میدان کربلا میں پھینک دیتی ہے. کہتی ہے جسے میں نے راہ خدا میں دے دیا ہے اب اسے میں واپس نہیں لیا کروں گی. اللہ اللہ, جس قوم کے خاتون کا یہ ہمت ہو, بھلا اس قوم سے کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں. ایک خاص نقطہ ذہن میں آ رہا ہے, توجہ چاہوں گا. دیکھیں کربلا میں تین شخصیتیں ایسی ہیں, حضرت عباس, حضرت علی اکبر اور سیدہ زینب. یہ تین شخصیتیں یاد رکھیں. ان تین شخصیتوں کے حوالے سے میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت عباس یہ مولا علی کے عکس جمیل تھے, یعنی ان کو دیکھو تو گویا شیر خدا کو آپ نے دیکھ لیا. شیر خدا کے چہرے سے بالکل ملتا جلتا حضرت عباس کا چہرہ تھا. اور آج بھی آپ کے مزار مبارک پر کربلا شریف میں لکھا ہے یا قمر بنی ہاشم, آپ بنی ہاشم کے چاند تھے, خاندان بنی ہاشم میں بڑے خوبصورت تھے اور مولا علی کے بالکل ہم شکل تھے. یعنی اور اتنے عظیم تھے, طاقتور تھے کہ آپ اگر ہاتھ اٹھائیں تو اونٹ کی پشت تک پہنچ جاتا تھا. دشمن کا نام اپنے پیروں سے لکھ دیا کرتے تھے. یہ سمجھ لیں کہ شیر خدا کی دوسری تصویر کا نام جناب عباس ہے. وہ شورا نے بڑے شعر کہے ہیں حضرت عباس کی عزم و ہمت کے حوالے سے. اور دیکھیں حضرت علی اکبر یہ ہم شبیہ مصطفیٰ تھے, یہ مدینے والے آقا کے چہرے کے مشابہ تھے. اور سیدہ زینب یہ خاتون جنت کے مشابہ تھی. یہ تین صورتیں کربلا میں اس لیے گئی تھی گویا مشیت یہ کہہ رہی تھی حسین علی کی یاد آئے تو عباس کو دیکھ لینا, اور ماں فاطمہ کی یاد ستائے زینب کو دیکھ لینا, اور اگر نانا کی یاد ستائے تو علی اکبر کو دیکھ لینا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام, عظمت مصطفیٰ, عظمت اہل بیت,
शान अहले बैत जिंदाबाद। यजीदी आंधियां क्या मेरे इमाम को डरा सकती हैं? इन यजीदी आंधियों में औकात नहीं है जो आका हुसैन के पायनाज से गुजर जाए। लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था कि जनाब अब्बास ने बाजू कटवाए, अली अकबर ने जवानी पामाल कर दी, हजरत कासिम के सेहरे की लड़ियां पामाल हो गई, अली असगर का हुलकुम नाज़रीन खून आलूद हुआ। ये सारी कुर्बानियां आले रसूल अल्लाह की तालीम उम्मत के लिए थी, वरना हुसैन तो वो इख्तियार वाले थे ना। जरा इख्तियार की बात आई है तो जुमले मुतरजा के तौर पर सुनते चलें। वाक़ियात करबला के बाद दो शख्सियतें बची हुई थी और इनसे ज्यादा मजलूम कोई करबला की तारीख में नहीं है। एक सैयदा ज़ैनब और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये दो शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने खानदान की शहादत को खुली आंखों से देखा है, खुली आंखों से सारे मंजर मुलाहिजा किए हैं। तो वाक़ियात करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब 11 मुहर्रम को यजीदियों ने जंजीर पहना दिए और जो है जंजीरों में जकड़ा, और ऐसा जकड़ा कि आप रुकू की हालत में हो गए। अल्लाह अकबर। इस आलम में जब आपको कूफा से दिमश्क ले जाया गया तो वहां पर सरकार ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख करके एक नात कही थी सरकार ने। वो नात चूंकि अरबी में है, आप सुनेंगे तो भी लुत्फ आएगा और मैं उसका तर्जुमा भी कर रहा हूँ। वो सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो नात कही वो ये लफ्ज़ ये है, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। ऐ गुजरने वाली हवा, अगर तेरा गुजर नाना के रोज़े अनवर से हो तो सलाम कह देना और कह देना या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका आपका ज़ैनुल आबिदीन या रहमतुल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनुल आबिदीन महबूस वाहिद ज़ालिमीन। मेरे आका कब्र अनवर से उठे और अपने ज़ैनुल आबिदीन को देखे जो इस वक्त ज़ालिमों के नरक़े में बांधा हुआ है। ये नात आपने लिखी वहां से, और लिखी क्या बस मदीने वाले आका की तरफ रुख अनवर करके इस नात को पढ़ा था। कहते हैं जब ये नात पढ़ी गई ना तो कब्र मुस्तफा में ज़लज़ला पैदा हो, जब कब्र मुस्तफा हिलने लगी और ऐसा लगता था कि काबे की दीवारें हिल गई हैं। ऐसा लगता था कि जन्नतुल बकी में एक ज़लज़ला बपा हो गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उस नाते पाक से जो उन्होंने वारदाते दिल लफ्जों में बयां किया था, आप दर्द में वो नात कह ही रहे थे कि एक आशिक़ अहले बैत सामने खड़ा हो गया जिसका नाम था इमाम ज़ुहरी। वो कहता है सरकार मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई आपको इस आलम में देखते हुए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ज़ुहरी रोता क्यों है? ये बलाएं इज़्तिरारी नहीं है, इख्तियारी है। एक निगाह डाली सरकार ने, सारी बेड़ियां खुद ब खुद टूट के नीचे गिर गई। ये शान है उनकी, निगाह डाली सारी बेड़ियां टूट के गिर गई और फिर निगाह डाली तो फिर वो बेड़ियां ऊपर चली गई। है किसी की मजाल कि इनके पैरों में कांटा भी छुपा दे? वही नाते पाक जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से लिखी थी। वक्त गुजरा 700 साल के बाद अजमेर शरीफ की अनोखी रिवायत है। अजमेर शरीफ की सरजमीन है, मोइने बेकसा सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मौजूद है, खानकाह चिश्त में सरकार मौजूद है, ख्वाजा कुतुब भी बैठे हुए हैं, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भी बैठे हुए हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े बड़े खुलफा औलिया बैठे हुए हैं। एक आदमी आता है, एक आशिक आता है और सरकार गरीब नवाज वाक़े को तवज्जो से सुने। कहता है सरकार मैं एक नात सुनाना चाहता हूँ, मैं एक नात सुनाना चाहता हूँ। ये सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं सुनाओ। तो जानते हो उसने कौन सी नात पढ़ दी? वही नात पढ़ती जो मैदान करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लिखी थी, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबिय्युल मुहतरम। जब उसने ये कलाम पढ़ा, सरकार गरीब नवाज की कैफियत ये हुई कि आप खड़े हो गए और कहा है पढ़ने वाले तूने कौन सा कलाम पढ़ दिया? ये तो मेरे दादा की नाते पाक है जो मेरे दादा ने करबला से लिखी है, ये किसी और का कलाम नहीं, ये मेरे जद्दे अमजद और मेरे दादा
امام زین العابدین اور سید الساجدین کا کلام ہے جو کربلا سے انہوں نے ہمارے نانا کو پکارا تھا. ایسی نعت تو نے پڑھ دی تو اب سنا دے, اب سنا دے. عشق کی آگ بڑھ گئی. اور کہتے ہیں جب وہ پڑھنے لگا تو سرکار غریب نواز اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ آپ کے ریشے مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے اور زمین تک تر ہو گئی اور پوری محفل رونے لگی, پوری محفل. یہ تو ہم لوگ در والے ہیں نا, سن کے صبر نہیں ہوتا. گھر والوں سے کیسے صبر ہوگا؟ گھر والوں سے پوچھو تو مصیبت. حضرت سرکار غریب نواز رونے لگتے ہیں, پوری محفل رو رہی ہے. جب کلام مکمل ہو گیا تو سرکار غریب نواز نے فرمایا ایک بار اور سنا دے, ایک بار اور سنا دے, تو نے دادا کی یاد تازہ کر دی, ایک بار اور سنا دے. پھر اس نے سنایا, پھر آتش عشق بڑھ گئی. تیسری مرتبہ کہتے ہیں ایک بار اور سنا دے. سرکار غریب نواز کہتے ہیں ایک بار اور سنا دے. وہ تیسری بار سنایا. اس کے بعد سرکار غریب نواز کی کیفیت عجیب ہو گئی اور سرکار وہاں سے اٹھے اور کمرے میں گئے, اپنے آپ کو بند کر لیا اور یاد کربلا میں کھو گئے. جب جانے لگے تو سرکار غریب نواز نے اس کی پیشانی کو چوما اور کہا کہ میں تجھے انعام کیا دوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں, اس وقت کچھ نہیں ہے تجھے انعام دینے کا. تو نے میرے دادا کی نعت سنائی ہے تو ایک دعا میں تجھے دے دیتا ہوں انعام کے طور پر. میری دعا ہے کہ جنت میں جہاں میں رہوں گا وہیں تو بھی رہے. یہ میری دعا ہے کہ جنت میں اللہ مجھے جہاں رکھے گا میں رب سے کہہ کے تجھے بھی وہاں رکھوں گا. جنت میں تجھے میں اپنا پڑوسی بناتا ہوں. اب اس سے بڑا بھی انعام کوئی چاہیے. اس کو تو مل گیا, اس کا تو کام ہو گیا زندگی بھر کا. اب جب سرکار غریب نواز چلے گئے تو خواجہ قطب اٹھے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, اور کہتے ہیں بھائی مبارک ہو, ہم تو پوری زندگی قدموں میں بیٹھے رہے مگر تو ایک آن میں اتنی بڑی منزل پا گیا, سرکار کی رفاقت پا گیا. تو ایک بات کر, یہ میرے پیر نے تجھے انعام دیا ہے, میرے مرشد نے انعام دیا ہے, میرے شیخ نے انعام دیا ہے. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پیر انعام دے اور مرید انعام نہ دے, تو مجھ سے بھی ایک انعام لے. دیکھیے یہ اولادوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آقا ہیں کربلا والے, سرکار آقا ہے, یہ اولاد ہے. اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اولادوں کا اختیار دیکھیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں ایک انعام تو میرے پیر نے تجھے دیا, جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیا, اور دوسرا انعام میں تجھے دیتا ہوں کہ دلی کی حکومت تجھے میں عطا کر رہا ہوں, دلی کا بادشاہ تو بنے گا. اتنا سننا تھا. وہ کہتا حضور اتنا بڑا انعام, میں تو اس قابل نہیں. کہا ہو گیا, جو میں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. آنے والے وقت میں دلی کا تو ہی بادشاہ بنے گا, تو ہی دلی کی حکومت کو سنبھالے گا. جانتے ہو تاریخ میں اس آدمی کو دنیا کس نام سے یاد کرتی ہے؟ اسی آدمی کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش, جسے دنیا سلطان شمس الدین التمش کہتی ہے. یہ وہی شخص تھا جس نے تاجدار کربلا کی نعت سرکار غریب نواز کو سنائی اور نتیجے میں یہ انعام پا گیا. تو جب اولادوں کا حال یہ ہے کہ خوش ہو جائیں تو کائنات عطا کر دیں, کائنات کی دولت عطا کر دیں. وہ آقا اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا. لیکن یہ بلائیں زمانے کو تعلیم کے لیے تھی کہ جب میں اختیار والا ہو کر کے بھی ان راہوں سے گزر سکتا ہوں تو دین کی بقا کے لیے وقت آ جائے تو تم بھی ان راہوں سے گزر جاؤ. اس کے بعد آخری بات یہ دیکھیں کہ یہ داستان درد کو کہاں تک بیان کیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں میں 10 محرم کو میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ظہر کی نماز پڑھ کے گھر آیا. قیلولہ کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کھانا کھا کے. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا جلوگر ہے, سرکار تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس عالم میں کبھی اپنے آقا کو نہیں دیکھا تھا. سرکار کے ریشے مبارک منتشر ہیں, آقا کے چشمان مبارک آنسوں سے پر ہیں اور پورا وجود گرد و غبار میں ڈوبا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار
میری آنکھیں کیوں سلامت ہیں آپ کو اس عالم میں دیکھ کر؟ عباس ہی کا سلام نہیں، ابن عباس کا ہی سلام نہیں، آسمان کے فرشتوں کا بھی آپ پر سلام ہو، یہ کیفیت سرکار آپ کی کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں مشہد حسین سے آ رہا ہوں، مقتل حسین سے آ رہا ہوں، کربلا سے آ رہا ہوں، اپنے شہزادوں کی قربانی دیکھ رہا تھا۔ تو جو صدمہ ہمارے آقا پر گزر جائے تو پھر کیا وہ صدمہ ہمارے دلوں پہ نہیں گزرے گا؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کون سنی ہے جسے واقعی کربلا کا غم نہ ہو؟ یہ وہ غم ہے جس میں پوری خدائی شامل ہے، یہ ہمارے سرکاروں کا غم ہے جن کے اشارے پہ ہماری گناہوں کی بیڑیاں ٹوٹیں گی، یہ ان کی مصیبتیں ہیں، ہم اسے سن لیتے ہیں، تھوڑا دل کا گرد و غبار دھل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہے بھی کیا اپنے دامن میں؟ آئیں ذرا دیکھیں اس درد کی ایک آخری جھلک دیکھیں۔ جب شہادت کے بعد دمشق میں یزید کے دربار میں آقا حسین کا سر انور رکھا تھا اور اس نے اپنی چھڑی سرکار کے لب انور پر رکھا، ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم وہ کھڑے ہو اور کہنے لگے ظالم تجھے پتہ ہے تو کن لبوں پہ چھڑی رکھا ہے؟ یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، میں نے سرکار کو چومتے دیکھا ہے، اور یہ وہ دندان مبارک ہے کہ جن کے نانا کے دندان مبارک کے لیے بریلی کے عاشق نے کہا تھا کہ دندانو لبو زلف رخ شہ کے فدائی، دندانو لبو زلف رخ شہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، یہ ان کے دندان مبارک ہیں جن کے لبوں سے پھول جھڑتے ہیں اور پوری دنیا کہتی ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ہٹا ظالم چھری کو، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ کہتا ہے اس بوڑھے کو لے جاؤ قتل کر دو، کہا ہاں گوارا ہے، ہمیں جان دینا گوارا ہے، مگر میری نگاہوں کے سامنے شہزاد رسول کے ساتھ یہ گستاخی گوارا نہیں ہے۔ زید بن ارقم بھی شہید ہوئے، دراحالے کی کیا کچھ نہیں کیا یزید نے، جتنا ہو سکا کیا، مگر امام زین العابدین نے بتا دیا، اور امام شافعی نے بڑی اونچی بات کہہ دی اہل بیت پاک کی محبت میں، کہا اس سے بڑی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ بغیر ان پر درود پڑھے نماز نہیں ہوتی، کہا یہ سب سے بڑی دلیل ہے اہل بیت مصطفیٰ کی کہ ان پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، البلایا علی قدر العطایا، العطایا علی قدر البلایا، جن کی بلائیں عظیم ہوتی ہیں نا ان کی عطائیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں حضرت سیدہ زینب کی جو ہمت ہے، پورے خانوادے کو سنبھالی، کبھی بیٹے کو دے دیا، کبھی جگر کے گوشے کو دے دیا، بھائی کو شہادت کا دولہا، امام علی مقام کو شہادت کا دولہا کوئی اور نہیں بنایا تھا، سیدہ زینب بنائی تھی۔ اور جانتے ہو میرے امام نے جن تبرکات کو زیبتن کیا تھا نا، اگر مومن زیارت کر لے تو جنتی ہو جائے، اگر ان تبرکات کو دیکھ لے تو جنتی ہو جائے۔ امامہ ہے رسول اللہ کا، امامہ ہے معراج والے آقا کا، اور یہ وہ امامہ ہے میرے امام نے بریلی سے کہا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، حضرت جعفر کا نیزہ، مولا علی کی ذوالفقار، خاتون جنت کا دوپٹہ، جس کی عظمت کی قسم قرآن یاد کرتا ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، خون ختم الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سید کائنات کا دوپٹہ تھا۔ یہ سارے تبرکات آپ زیبتن کر کے گئے تھے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور بچپن میں ایک وعدہ لیا تھا ماں خاتون جنت نے، امام علی مقام کو بٹھالا اور سیدہ زینب کو، اور آپ نے وعدہ لیا اے بیٹی زینب یہ تیرا بھائی حسین ہے، ایک دن ایسا آئے گا یہ مقتل کربلا میں دین کے لیے میرا حسین تنہا ہوگا، اگر وہ گھڑی پانا تو اپنی گود اجاڑ دینا، اپنی سہاگ اجاڑ دینا اور بھائی کے غم کی ساتھی بن جانا، دنیا نے دیکھے۔ اور یہی وعدہ امام پاک سے سیدہ نے لیا۔ مخدوم کائنات نے کہا اے بیٹا حسین یہ تیری بہن
زینب ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے، اس وقت بھی یہ زینب تمہارے ساتھ کربلا میں ہوگی۔ بیٹا زینب کی غیرت کی حفاظت کرنا دنیا نے دیکھا۔ یوم عاشور کو جب سیدہ زینب آئی اور کہا کہ یہ میرے جگر کے 2 ٹکڑے ہیں، اسے آپ قبول فرما لیں۔ اونو محمد عمر 8 سال کی 12 سال کی تھی۔ امام پاک تڑپ اٹھے، کہا بہن زینب یہ تمنا مجھ سے نہ کرو، میں مجھ سے یہ امتحان نہ لو۔ ابا حضور نے پوچھ لیا، اے بیٹا حسین، بیٹی زینب کا گلشن تیری نگاہوں کے سامنے اجڑ گیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ ادھر علی کا خون ادھر زہرا کا دودھ، ادھر علی کا خون ادھر زہرا کا دودھ، خاتون جنت کا دودھ۔ سیدہ زینب کہتی ہیں اگر آپ کو ابا حضور کو جواب دینے کا احساس ہے تو مجھے امی فاطمہ کو جواب دینے کا احساس ہے۔ ماں خاتون جنت نے پوچھا، اے بیٹی زینب، جب حسین پر مصیبت آئی تو گود سنبھالے بیٹھی تھی؟ کہوں گی ماں نہیں، تیری بیٹی زینب مدینے سے کربلا گئی تھی تو بھری گود لے کر کے گئی تھی، اور کربلا سے مدینہ لوٹی ہے تو خالی گود لے کر کے لوٹی ہے۔ یہی وہ سیدہ زینب ہے جنہوں نے ہنستے ہوئے اپنے اولادوں کو دیا۔ اور جب کربلا ختم ہو گیا، 6 مہینے کا دن گزر گیا، 4 مرتبہ دمشق آئی ہے پیدل، اور 6 مہینہ یزید کی جیلوں میں گزاری۔ کیسے کیسے دن دیکھے سیدہ زینب نے، اور جانتے ہو ان کا درد کہاں پہ جا کے اور ان کا صبر کہاں پہ جا کے ٹوٹ گیا۔ ایک گھڑی آئی جب واقعات کربلا کے بعد آپ پہلی بار مدینہ منورہ پہنچی ہیں، پہلی بار جب مدینہ منورہ پہنچی ہیں اور اپنے گھر میں داخل ہوئی، اپنے کاشانے میں داخل ہوئی، اللہ اکبر، وہ کیسا درد تھا۔ سیدہ زینب اندر جاتی ہیں اور اندر جانے کے بعد رات کی تاریکی تھی، گھر کو تنہا پایا، نہ شوہر بچے، نہ بچے بچے، اولادیں بچی، کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب تنہا ہیں، سر امام سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے جنت البقیع شریف میں، اور جسد مبارک کربلا میں ہے۔ سیدہ زینب جب گھر میں گئی ہیں تو توجہ بڑھائیں، بڑا درد کا جملہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب جب پہلی مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو چاروں طرف گھر پر نظر دوڑائی، اور دوڑانے کے بعد بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد سر کو آپ دیوار سے لگا لیتی ہیں اور ایک آہ سرد بھرتی ہیں۔ کہتے ہیں ممتا عجیب ہوتی ہے، ممتا عجیب دیوانی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں اونو محمد کہاں ہو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے لالوں کو کہاں دے دیا تھا جبکہ ہنستے ہوئے کربلا میں دی تھی، اور آج وہ درد ابھرا ہے تو کہتی ہے میرے شہزادوں کہاں ہو، ماں تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، آؤ ایک بار میں تمہیں پیار کر لوں۔ مگر یہ وہ حسرت ہے جو پوری نہیں ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ کی رحمتوں میں جا چکے ہیں۔ سیدہ زینب نے جیسے ہی ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اونو محمد کہاں ہو، اتنے میں سیدہ زینب کیا دیکھتی ہیں کہ کمرے میں ایک نور چمکا، اللہ اللہ، کمرے میں ایک نور چمکا، اور وہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت تیرے رہ گزر کی ہے، اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ سیدہ زینب کیا دیکھتی ہیں کہ کمرہ نور سے معمور ہو گیا، اور اتنے میں جب نور کے آغوش میں دیکھتی کیا ہے کہ نانا جان تشریف لائے ہیں، مدینے والے آقا تشریف لائے ہیں، اور سرکار اپنی چادر رحمت میں ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے آئے۔ سرکار نے چادر رحمت ہٹائی، کہا یہ لو بیٹی زینب، تمہارے شہزادوں کو میں اللہ سے مانگ کر لا رہا ہوں، تمہارے درد پر میں نے رب سے ان کی روحوں کو مانگ لیا ہے، انہیں پیار کر لو۔ سیدہ زینب پوری رات نہ جانے کن لفظوں میں، نہ جانے کن الفاظ میں بچھڑی ہوئی ممتا اپنے ممتا سے ملی ہے، اور کن لفظوں میں وہ پیار کرتی ہے۔ صبح کی پو پھوٹنے سے پہلے سرکار فرماتے ہیں بیٹی زینب ہم اب جانے دو، یہ تم سے زیادہ شفیق کے پاس ہے، دادی فاطمہ اور نانا محمد الرسول اللہ نانا علی کے پاس ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ حوض کوثر پر میں تمہارا استقبال کروں گا۔ یہ وہ داستان درد تھا جس پہ کائنات رو پڑا ہے، آسمان پھٹ گیا ہے۔ یہ آسمان کی سرخی جو بعد مغرب نظر آتی ہے نا، یہ شہادت سے پہلے نہیں تھی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد آسمان
آسمان سرخ ہو گیا ہے تو پوری دنیا اس غم کو محسوس کرتی ہے۔ اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کربلا ایک کیفیت ہے جو مومن کے دلوں پر وارد ہوتا ہے۔ اگر غم حسین میں ہمارے دل کی کیفیت نہ بدل جائے تو ہمیں ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں تاجدار کربلا کا فیضان عطا فرمائے۔ گفتگو ختم ہو گئی، اب صلاۃ و سلام کے لیے ہم لوگ تیار ہو جائیں ایک اعلان کے ساتھ۔ انشاءاللہ آئندہ سال زندگی رہی تو پھر اس محفل کا انعقاد ہوگا۔ ہر سال روایت کے طور پر ہو رہا ہے۔ جو مہمان آپ کے ہاں آتے ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور انشاءاللہ 18 جولائی کو مقام درگاہ شریف حضور سید صاحب قبلہ کے یہاں حضور سید مخدوم رکن الدین شہباز حسینی کے خیرات حاصل کرنے کے لیے، فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ضرور حاضر ہوں عرس پاک میں۔ اور ایک کتاب لکھی گئی ہے سرکار مخدوم پاک کے نام پر، اس کتاب کا رسمی اجرا ہوگا جس میں سارے حالات مقام درگاہ شریف کے اور حضور شہباز الاولیاء کے درج ہیں۔ وہ کتاب بھی انشاءاللہ ہم لیں گے، اور شہدائے کربلا کے فیضان سے ہم سبھی والا مال ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں آپ، حیدر کی طرح حیدر کی طرح بولے گی اور شیر لگے گی۔